السلام علیکم دوستو، میرا آج کا میسیج BZU کے 3 ایئر بیچ کے متاثرہ دوستوں کے لیے ہے جو 2018 سے 21 کا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 14 تاریخ 15 تاریخ کو HEC کے چیئرمین سے بھی ملاقاتیں کیں، DLE کے ڈائریکٹر لیگل سے بھی کیں اور باقی بھی متعلقہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان سے ملاقاتیں کیں۔ اس میں اسپیشل شکر گزار ہوں جناب انجینئر امیر مقام صاحب کا جو فیڈرل منسٹر بھی ہیں، ان کی بھی اسپیشل اس میں ایفرٹ رہی، اور ڈاکٹر عباد الرحمن صاحب کا ان کی بھی بڑی اس میں خاص کاوش رہیں، اور اسی طرح ایپلا KPK کے جو فضل رب صاحب ہیں ان کی بھی پرسنلی جو ہیں وہ بڑی اس میں کوششیں رہیں۔ تو آج کمیٹی روم نمبر 1 میں یہ سارا اجلاس تھا جہاں پر فیڈرل ایجوکیشن اور پروفیشنل ٹریننگ کے حوالے سے بھی چیزیں شامل تھیں، لیکن ہمارا جو BZU کا جو معاملہ تھا وہ وہاں پہ ڈسکس ہوا، اور اس کے بعد VC کو بڑا کلیئرلی وہی بات کی گئی جو ہم ایک عرصہ دراز سے تمام دوست کر رہے تھے VC سے، کہ جب ہم پہ کوئی باڑ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی بھی جو سٹے نہیں ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، تو پھر ان کا ایگزام کیوں روکا ہوا ہے۔ اور ڈے 1 سے ہی میں بھی اور میرے تمام دوست بھی اسی بات پہ متفق تھے کہ جب جن کا معاملہ کورٹ میں ہے ہی نہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے، اور جن کا معاملہ کورٹ میں ہے ٹھیک ہے، وہ ان کو جیسے بھی لا پروسیڈ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے جناب جو ہماری درینہ مطالبہ تھا الحمدللہ آج وہ مکمل ہونے جا رہا ہے، اور BZU کے VC کو باقاعدہ بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہو گئی ہیں۔ HEC کے چیئرمین بھی وہیں پہ تھے، ان کو بھی اس کا باقاعدہ طور پہ آفیشیلی لیٹر جاری کر دیا گیا، انہوں نے بھی ان کا بھی بڑا شکر گزار، انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق وہاں پہ کوئی ہرڈل نہیں بنائی اور اس کو کام کو سموتھ چلنے دیا، اور اسٹوڈنٹس کے حق میں وہ انہوں نے اپنا جسچر دیا۔ تو آج انہوں نے ہمیں مبارکباد بھی دی چیئرمین جو HEC ہیں کہ آپ لوگوں کا کام الحمدللہ بن گیا، جو کہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے آج اچیومنٹ کا دن ہے۔ اور اس میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے جو VC ہیں جو انڈر آتے ہیں، پوری تمام یونیورسٹیاں HEC کے انڈر ہیں، اب HEC اس کو اسپیشل خود بھی دیکھ رہی ہے، اور یہ تمام ایگزام انشاءاللہ کنڈکٹ کروائے جائیں گے۔ اس میں نوٹیفیکیشن میں بڑا کلیئرلی ایک چیز انہوں نے وہی بات کی جو میں ڈے 1 سے جس کو میں کرتا ہوں تو کچھ دوست اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ جو معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا، وہ اس آرڈر میں بھی موجود ہے۔ اور وہ بات کافی دوست اس کو نیگیٹو لیتے ہیں۔ یار دیکھیے، ہر چیز کو آپ یہ مت سنا کرے کہ بھئی جو میرے کانوں کو اچھی لگے صرف میں نے وہ بات سننی ہے، کچھ چیزیں ریئلٹی پہ ہوتی ہیں، اسی لیے ڈسکس کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے بھی حل نکالے جائیں، ان مسائل کو بھی دیکھا جائے۔ تو اس نوٹیفیکیشن میں بھی بڑا کلیئر ہے کہ جن پہ قانونی طور پہ قدغن ہے، جن کو روکا گیا ہے، ان کے علاوہ باقی سارے جو ہیں 2015 16 17 اور 18 کے وہ لوگ جو پارٹ 1 کلیئر کر چکے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کے ایگزام ہوں گے، اور جن کے سپلی ہے یا جن کا کوئی اور ایشوز ہیں جن کے جو کورٹ کی طرف سے ہولڈ کیا گیا ہے، ان لوگوں کو وہ ابھی بھی خطرے میں ہیں، اور وہ اس میں ان کے لیے بھی ہم راہیں نکال رہے ہیں۔ اسپیشلی اس میں کچھ بیوروکریٹس اور کچھ سول سرونٹس جو ہیں ان کا ایشو ہے، اور اوور ایڈمیشن کا ایشو چل رہا ہے، اور اسی طرح فیک واؤچر اور 2019 کی رجسٹریشن، یہ جو لوگ ہیں یا اس قسم سے جو ملتی جلتی بے ضابطگی ہیں ان کو ضرور سفر کرنا پڑے گا اس میں، اور ان کے لیے بھی قانونی راستے نکالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی قانون میں ان کے لیے مدد ہو سکی وہ ہم ان کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وہ میرے ساتھ رابطے میں آ جائے، میرا نمبر ہے 0306860007۔ تو کسی نے بھی پریشان نہیں ہونا، اللہ خیر کرے گا۔ ایک ہم پہلے سے ہی کہہ رہے تھے یہ جمود توڑا جائے، ان کو 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں کر کے پیپر لے لیے جائیں، تو الحمدللہ آج وہ 2 حصوں میں ہو گئے ہیں تاکہ یہ ٹرین جو ہے وہ چلے۔ اور یہی میں ڈے 1 سے ہر ادارے کے آگے چلا کر کہتا تھا، اور آج الحمدللہ وہ بات مکمل ہو گئی۔ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ جی سب کا اکٹھا ہی ہونا چاہیے تھا، تو دیکھیے مقصد یہ ہے کہ جمہور ٹوٹنا چاہیے، کچھ چلنے دیں سسٹم کو۔ جب سسٹم چلے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے جو رہ گئی ہیں ان کے لیے بھی راہیں کھلیں گی، لیکن یہ کہنا کہ ہم کسی کا بھی پیپر نہیں ہونے دیں گے، اس قسم کے جو لوگ مبینہ لیڈران جو اس قسم کی
گدڑ بکیاں لگا رہے ہیں وہ عقل کریں اور کوئی اس پہ کوئی احتجاج نہ کریں. یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اور یہ ہماری عین منشا کے مطابق ہوا اور یہی حل ہے اس مسئلے کا. مسئلے کے حل کی طرف جاتے ہیں نہ کہ اس کو ہرڈل بناتے ہیں. تو تمام دوستوں کے لیے بیسٹ وشز, گڈ لک. اور ہم انشاءاللہ پارٹ 2 کے ایگزامز کے لیے میں اسپیشلی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ خاص کلاسز جو ہیں وہ ڈیزائن کی جائیں اکارڈنگ ٹو ایگزامز. اور اس میں جو بھی ایگزام میں آپ کو کنٹینٹ چاہیے ہوگا ایگزام سے متعلقہ اور جو اس میں اس قسم کی تیاری جو پیپر کی آپ کو جو چاہیے ہوں گی وہ سب انشاءاللہ آپ کو